اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کے مطالعے پر ہماری یہ آخری نشست ہے، اس لیے کہ یہ آخری آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اپنے حجم کے اعتبار سے یہ کئی آیات کے مجموعے کے برابر ہے۔ چنانچہ میرے اپنے مصحف میں پہلی 4 آیات اس سورہ مبارکہ کی جتنی سطور میں آئی ہیں اتنی ہی سطور میں یہ آخری ایک آیت آئی ہے۔ یہ آیت ایک اعتبار سے جو مضمون دوسرے رکوع میں چل رہا تھا اور پچھلی 4 آیات میں جو وارد ہوا ہے، جس کا مطالعہ ہم پچھلی 2 نشستوں میں کر چکے ہیں، یہ اس کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ لیکن اضافی طور پر اس میں ایک اور نہایت اہم مسئلہ جو جہاد اور قتال سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بنیادی ہدایت فراہم کی گئی۔ تو آئیے کہ ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ تصور، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، در حقیقت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کے جو وضاحت ہو رہی تھی، یہ اس کا کلائمیکس ہے، یہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ اس لیے کہ سورہ صف کے دوسرے رکوع میں پہلے جہاد کے لیے ایک زبردست کال ہوئی، دعوت دی گئی، اور اس میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ اہل ایمان، کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو جہنم سے چھٹکارا دلا سکے، دردناک عذاب سے نجات دلا سکے؟ اگر تم فی الواقع چاہتے ہو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا، تو پھر تمہیں یہ روش اختیار کرنی ہوگی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو اللہ پر، یا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، جس کے لیے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 15 میں جو اضافی الفاظ آئے تھے، ثم لم یرتابوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، در حقیقت اس مفہوم کو یا اس اسلوب کے اندر ادا کر دیا گیا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم سے بہرہ ور ہو۔
یہ جو ذالکم خیر لکم ہے، اس کی دو تشریحات آ چکی ہیں۔ ایک تو اصل خیر، اصل کامیابی، ذالک الفوز العظیم، وہ تو ہے آخرت کی کامیابی، جس کا منفی پہلو ہے یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور مثبت پہلو ہے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور نہایت پاکیزہ رہائش گاہوں میں کہ جو رہائشی باغات میں واقع ہیں۔ تو مغفرت اور جنت یہ ہے کہ جو اصل فوز ہے، اصل فلاح ہے، اصل کامیابی ہے، اور یہی اصل میں مقصود ہونا چاہیے بندہ مومن کا، اور کسی بھی دینی تحریک کا یہی نصب العین ہونا چاہیے۔ البتہ ایک اور خیر جس کا وعدہ کیا گیا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ، ایک دوسری شے جو تمہیں پسند ہے، بہت پسند ہے، وہ یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آیا چاہتی ہے، اور کامیابی اور فتح، دنیا میں غلبہ، یہ تمہارے قدم چوما چاہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجیے۔ اب کسی کا اگلا کلائمیکس ہے کہ جو شخص یہ روش اختیار کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں یہ کاروبار جو ہے اسے گویا کہ اس کا اصول بناتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بیا تا کار این امت میں تعظیم، قمار زندگی مردانہ باتیں، آؤ کہ اس امت کے حالات کو بنانے کی کوشش کریں، بہتری کی کوشش کریں، اور یہ زندگی کا جو جوا ہے اس کو ذرا مردانگی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھیلے۔ تو یہ زندگی جو ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس طور سے بسر کر دی جائے جس کے لیے تعبیر میں اختیار کیا کرتا ہوں کہ انسان زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، زندگی انسان کو گزار رہی ہوتی، زندگی انسان کو بسر کر رہی، اس لیے کہ زندگی برائے زندگی، گویا کہ انسان زندگی کو بسر نہیں کر رہا بلکہ زندگی انسان کو بسر کر رہی۔ ایک یہ ہے کہ ایک نصب العین ہے، ایک آدرش ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نصب العین ہے، ایک مقصود و مطلوب ہے، اس کے لیے انسان اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات خرچ کر رہا ہو۔ اور ان تمام نصب العینوں میں سب سے اونچا نصب العین یہ سورہ حج کی جو آخری رکوع کا درس ہے ہمارا، اس میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے، وہ ہے منزل ما کبریا یزدا بکمن داور ہمت مردانہ، اللہ ہی مطلوب و مقصود کو جائے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس مقام پر جو شخص پہنچ جاتا ہے اور اپنی توانائیوں اور قوتوں کا اصل مسلک بناتا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس دنیا میں، اور اللہ کی رضا، در حقیقت نصب العین کے طور پر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مددگار کی حیثیت دے رہا۔ یہ گویا کہ نقطہ عروج ہے اس کا۔ خیر کیا ہے کہ اتنا اونچا مقام مخلوق خالق کا مددگار قرار پائے، مربوب رب کا مددگار قرار پائے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے، لیکن اگر ہم اس کی راہ میں جہاد کریں اور اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس کے دین کے غلبے کے لیے صرف کریں، تو گویا کہ وہ ہمیں اپنا مددگار قرار دے رہا۔ میرے نزدیک یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ محبوبیت کے مقام سے بلند تر ہے۔ آج ذرا میں اس کا تجزیہ کر کے بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بلند ترین مقام ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی شکلیں باندھ کر گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ لیکن ذرا تجزیہ کیجئے، محبوبیت جو ہے یہ ایک انفعالی کیفیت ہے، اور یہاں جو نصرت ہے، ناصر، مددگار، یہ ایک فعالی کیفیت۔ انفعالی کیفیت جو ہے اس سے یقیناً درجے میں بلند ہے یہ فعالی کیفیت۔ انسان اللہ کا مددگار قرار پا رہا ہو، میرے نزدیک اس سے اونچا پھر اب اور کوئی مقام نہیں۔ اور یہ تصور قرآن مجید میں دو جگہ اور آیا ہے، یہ بات میں نے بارہا کی ہے، آج یہ کئی مرتبہ اس کا اعادہ ہوگا کہ اہم مضامین بار بار آتے ہیں، اور کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں قرآن حکیم۔
چنانچہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، انسان اللہ کا مددگار بن سکتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ محبت بھی ایک دو طرفہ عمل ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو یقیناً اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ لو بگیٹ لو۔ تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وہی معاملہ یہاں ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی کہ جو اس کی مدد کرتے۔ اور اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ بندہ اللہ کا مددگار قرار پائے، یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے۔ اس میں بعض ہمارے مفسرین نے کچھ اس پر بحث کی ہے کہ اصل میں یہاں پہ کہنا تو یہ مقصود ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، کونوا انصار اللہ، کونوا انصار دین اللہ، بنو اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ تو بطور وضاحت یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ اگر قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا، کونوا انصار دین اللہ نہیں کہا، اللہ کے دین کے مددگار بنو، یہ نہیں کہا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، وہ یقیناً الفاظ کے اس انتخاب میں حکمت ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے بندے کے لیے کہ وہ اپنے آقا کا مددگار قرار پائے، مخلوق کے لیے کہ وہ اپنے خالق کی مددگار قرار پائے، مربوب کے لیے کہ وہ اپنے رب کا مددگار قرار پائے۔ گویا کہ اب اس سے اونچا مقام اور کوئی ہے۔ تو یہ ہے وہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ گویا کہ اس کی وضاحت ہو رہی۔ اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ذرا ایک مثال سے سمجھ لیں۔ اگر کہیں کسی بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا تھا، وہ بغاوت ہو جاتی تھی، تو پھر جو بادشاہ کے وفادار ہوتے اس بغاوت کو فروغ کرنے میں اگر وہ اپنا تن من دھن لگاتے تھے، اپنی جانیں کھپاتے تھے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس بادشاہ کی نگاہ میں جو قدر و منزلت ان کی ہوتی تھی وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بغاوت کو فروغ کیا انہوں نے، یا تختہ جو الٹا جا چکا تھا اسے دوبارہ اس حکومت کو قائم کیا یا استحکام بخشا۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعہ ہوا تھا، شیر شاہ سوری نے جب ہمایوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، تو پھر شہنشاہ طہماسپ سے جو مدد لے کر وہ آیا ہے، اس مدد کا جو بھی اس کے نگاہ میں پھر جو اس کی وقت تھی، اس کا جو مقام تھا، اس لیے کہ پھر ان کی طہماسپ کی فوجوں کی مدد سے اسے اپنا تخت دوبارہ ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وقت سے در حقیقت شیعیت نے بر عظیم پاک و ہند میں قدم جمائے، ورنہ اسلام اس سے پہلے آ چکا تھا یہاں، 300 400 بلکہ 500 برس ہو چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے بر عظیم پاک و ہند میں، شیعیت کا وجود یہاں نہیں تھا۔ شیعیت جو آئی ہے بر عظیم پاک و ہند میں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمایوں مدد لے کر آیا ہے ایران سے، شہنشاہ طہماسپ کی فوجیں لے کر آیا، قزلباش، یہاں ہمارے یہاں لاہور میں بھی جو ایک فیملی ہے جاگیرداروں کی، قزلباش فیملی، یہ قزلباش وہ لوگ ہیں کہ جو ہمایوں کی مدد کے لیے آئے تھے ایران میں۔ اب ظاہر بات ہے ان میں سے ہر ایک کو بڑی بڑی جاگیریں دی گئی، ان کو پھر جو منصب عطا ہوئے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھیے بھی یہ معاملہ کسی بادشاہ کے تختے کے الٹ جانے کے بعد حکومت کا، پھر اگر کوئی ریسٹور کرتا ہے اس کے لیے وہ تخت حکومت، اب اس کی نگاہ میں اس سے بڑا اس کا محسن اور کوئی۔ یہی معاملہ یہاں ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ اس کا بلا شرکت غیر واحد حاکم، الا لہ الحکم، اسی کے لیے حکم، الا لہ الامر، اسی کے لیے امر ہے، وہی ہے لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن جب زمین میں بغاوت ہو جاتی ہے، کسی اور نے اپنے بادشاہت کا تختہ جما لیا ہے، تخت یہاں بچھا لیا ہے، بساط جما لی ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو، تو یہ گویا کہ بغاوت سے اللہ کے خلاف، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اس بغاوت کو فروغ کر کے اور اللہ کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا، اسی لیے بات فرمائی گئی ہے جو قتال کا جب سلسلہ شروع ہو گیا ہے غزوہ بدر کے ساتھ،
تو سورہ انفال میں پھر یہ الفاظ وارد ہو گئے کہ اے مسلمانوں، اب جب یہ قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو جان لو کہ اب یہ جاری رہے گا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اب یہ قتال جاری رہے گا، ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ، فساد، بغاوت فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اسی کی حکومت، اسی کا تخت حکومت یہاں دوبارہ جو ہے قائم ہو جائے، اسی کا قانون نافذ ہو جائے، اسی کی مرضی جو ہے اس کے مطابق پورا انسانی زندگی کا نظام جو ہے استوار دے جائے۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جیسے کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہم الصلاۃ والسلام للحواریین، اپنے حواریوں سے، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ جو ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس میں سب سے پہلے لفظ حواری کو سمجھ لیجئے۔ یہ ہا، واو اور را کا جو مادہ ہے، اس کے اگرچہ اور بھی استعمالات ہیں، لیکن اس میں سفید رنگ کا مفہوم بھی موجود ہے، سفیدی۔ اسی حوالے سے حوران جنت کو حور کیوں کہا گیا ہے؟ ان کے لیے ایک لفظ تو آتا ہے حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دو بھی اہل جنت کو پھر جو وہاں پہ ازواج عطا کرے گا، عین، بڑی بڑی آنکھوں والیاں، حور، گوری رنگت والی۔ اس سے جو لفظ آتا ہے پھر یہ دھوبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں کو دھو دھو کر سفید کر دیتے ہیں، ان میں بیل کچیل جو ہے جس کی وجہ سے وہ بے رنگ ہو گئے ہوتے ہیں، سب سے پاک کر کے اور اس کی سفیدی کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو خالص میدے کی بنی ہوئی روٹی ہوتی ہے سفید، اسے الخبز الحمار کہتے ہیں، بالکل سفید روٹی۔ اس سے ایک تو مفہوم یہ نکالا گیا ہے کہ حواریین اصل میں یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر اس لیے اس کا اطلاق ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے تھے، اپنی قوم یعنی یہود بنی اسرائیل کے شرفاء اور خاص طور پر علماء، ان کے جو فریسی تھے اور ان کے جو فقہاء تھے، ان سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ میری بات ماننے والے نہیں ہیں بلکہ میری مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے۔ تو انہوں نے آبادی سے باہر جا کر، خاص طور پر گلیلی جھیل جو ہے اس کے پاس جا کر، وہاں دھوبی تھے جو کپڑے دھو رہے تھے اور وہ مچھیرے تھے کہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان سے پھر خطاب کیا، ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ تو ان میں سے انہیں حواری ملے، کچھ دھوبیوں میں سے جن کا پیشہ تھا کپڑے دھونا اور کپڑوں کو صاف کرنا، اور کچھ مچھیروں میں سے۔ چنانچہ مچھیروں سے خطاب میں تو بڑے پیارے الفاظ حضرت عیسیٰ نے فرمائے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤ۔ یعنی یہ کہ یہ دعوت حق جو ہے کا ہدف ہوتے انسان، انسانوں کو بدلنا، انسانوں کے ذہن کو تبدیل کرنا، ان کے عقائد کو بدلنا۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے جو داعی ہوتا ہے، میں تو اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا کرتا ہوں کہ وہ سائل ہوتا ہے۔ جیسے سائل جو ہے ہر ایک کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، جھولی پسارتا ہے کہ میری جھولی میں کچھ ڈال دو۔ اسی طریقے سے داعی جو ہے وہ بھی ہر شخص کے سے گویا کہ سائل ہوتا ہے کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میرا ساتھ دو، میرے دست و بازو بنو۔ تو اسی طریقے سے وہ انسانوں کو گویا کہ ایک طریقے سے انسانوں کا شکاری ہوتا ہے، وہ انسانوں کو شکار کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی مچھیرا جو ہے ایک ایک مچھلی پکڑ کر اور وہ اپنے جو بھی کوئی اس کا جگہ ہے جہاں وہ رکھ رہا ہے اس میں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر داعی جو ہے ایک ایک انسان کو وہ اپنے دام دعوت کے اندر لے کر پھر یہ کہ اپنا ساتھی بناتا ہے، اپنی جمعیت کا اور اپنی وہ بھی جو تنظیم اور جماعت ہے اس کے اندر اس کو شامل کرتا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ در حقیقت اس لیے شروع ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے جو انتہائی قریبی ساتھی تھے ان میں سے کچھ دھوبی بھی تھے پیشے کے اعتبار سے، یہ لفظ جو ہے وہاں استعمال ہو گیا۔ لیکن اس کے کچھ اور معنی بھی لیے گئے ہیں کہ جیسے سفید رنگت میں کوئی سیاہی نہیں ہوتی، کوئی میل نہیں ہوتا، ایسے ہی جو لوگ نہایت مخلص ہو جائیں کسی کے ساتھی، جس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیات پر ہمارا مشتمل ہے درس، جو پہلے حصے ہی کا آخری درس ہے،
اس میں آیا ولی حمیم، نہایت گرم جوش ساتھی، تو نہایت مخلص، جس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، ہر اعتبار سے یکسو ہو کر جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، گویا کہ بالکل سفید جیسے کپڑا ہو کہ کہیں میل نہ ہو، اسی طریقے سے ان کے دل میں، ان کی رفاقت میں، ان کے ساتھ میں، ان کا جو بھی عہد وفا ہے اس میں کہیں کوئی میل اور کوئی ملاوٹ نہ رہ گئی۔ اور ایک اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہی حواریین مسیح ایسے جنہوں نے کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد، یہ بعد میں میں تذکرہ کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ دعوت دین اور استقامت جو ہے اس راہ میں، اس کے ضمن میں بڑی عظیم داستانیں ہیں جو رقم کی ہیں حواریین مسیح علیہ السلام نے۔ ان کا صبر، ثبات، استقامت، اور انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، اور پھر جس طریقے سے کہ لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، تو گویا کہ وہ بھی دھو دھو کر انسانوں کو سفید کر رہے تھے کہ جیسے کہ دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے اور اس میں سے میل کچیل نکال دیتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے در حقیقت، اس لفظ کو حضور نے بھی استعمال فرمایا ہے اپنے صحابہ میں سے، خاص طور پر حضرت زبیر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ زبیر، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے ما بعث اللہ من نبی فی امت من قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی کسی امت میں نہیں مبعوث کیا مگر یہ کہ اس امت میں سے اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ہو سکتے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام دیتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ ان حواریین اور اصحاب کے گزر جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے رہے اس امتوں میں، ان امتوں میں، ہر نبی کی امت میں، یفعلون ما لا یؤمرون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ سے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ یہ حدیث خاص طور پہ میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ اس میں بھی وہی الفاظ آئے جو سورہ صف کی جو دوسری آیت میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم بعد میں جو ناخلف لوگ آ جاتے ہیں امت میں، نام لیوا تو ہوتے ہیں رسول کے اور امتی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ ان کے امراض ہیں، یا پھر جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، وہ مومن نہیں۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے، وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو گئی۔ یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ بہرحال یہ حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تعداد تو آتی ہے کہ کل آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 300 سے 330، 325 کے لگ بھگ تھی، لیکن ان میں سے 12 وہ تھے جن پر حواریین کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ہم وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہ کے تھے، یہاں آپ جا رہے ہیں یہ ساتھ، یہ 12 حواریین ہیں جو مشہور ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اب یہاں پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو دوسرا حصہ تھا 4 آیات پر مشتمل، اس پر تو یہود کا کردار آیا ہے بطور نشان عبرت، انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا اختیار کیا، اور خود اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین کو ایک قابل تقلید مثال کی حیثیت سے قابل لایا جا رہا ہے۔ گویا کہ جہاں تاریکیاں ہیں وہاں کچھ نہ کچھ نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، تو تاریکیوں سے بچنا ہے، اور جو دور ہے اس کا انسان اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے بطور ایک مثال قابل تقلید مثال کے یہاں حواریین حضرت مسیح کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک اہم مضمون قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتا ہے، تو بین ہی یہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52-53 میں موجود ہے۔ فلما احط عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔
جب حضرت عیسیٰ نے شدت کے ساتھ محسوس کیا لوگوں کے کفر کو، کہ تمام جو ان کے شرفاء کے طبقات تھے، نام نہاد شرفاء اور خاصۃ العلماء اور فقہاء اور ان کے جو بھی فریسی تھے اور جو ان کے قاضی لوگ تھے، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان کا کفر جو ہے بہت شدید ہے اور یہ میری مخالفت پر قبل کر چکے ہیں، تو پھر انہوں نے رخ کیا ان آبادیوں سے باہر جا کر اپنی دعوت و تبلیغ کا، اور پھر اپنے حوارین سے کہا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو میرے ساتھ پورے طور سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے اور میرے مددگار بن جائے، من انصاری اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہاں جو زیادہ اہم نکتہ ہے وہ نوٹ کیجئے کہ پہلے حصے میں تو انصار اللہ کا لفظ آیا، یہاں من انصاری اللہ، اور پھر قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہاں نصرت کی دو نسبتیں آ رہی ہیں۔ نصرت گویا کہ اللہ کی بھی ہے اور نصرت اللہ کے رسول کی بھی، نصرت حضرت مسیح کی بھی ہے، اور حقیقت میں نصرت اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے۔ اس لیے اس دین کے لیے جو بھی ایثار و قربانی ہو رہی ہے تو در حقیقت وہ تو آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ لیکن چونکہ دین کو غالب کرنا فرض منصبی قرار پایا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو فرض منصبی ہے، یہ تو مقصد بعثت محمد کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس اعتبار سے یہ گویا کہ آپ کا مشن ہے، اس کا اصل بوجھ آپ پر ہے۔ تو جو کوئی بھی اس میں آپ کا وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے، جو بھی اس مقصد کے لیے تن من دھن لگا رہا ہے، وہ ایک اعتبار سے تو اللہ کا مددگار ہے اور ایک اعتبار سے وہ رسول کا مددگار۔ تو یہ نسبتیں جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں، اور ایک اعتبار سے اور نوٹ کر لیجئے، یہ کونو انصار اللہ جیسے اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، اور وہ آیتیں ہیں صرف قرآن مجید کی کہ جن میں یہ اسلوب آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان بن جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور عدل و انصاف کے علم بردار بن کر، قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اور دوسرا یہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، سورہ مائدہ 93 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں آئے ہیں الفاظ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ تو گویا کہ اصل میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی مدد کا طلبگار ہے، تو حقیقت میں وہ اس دنیا میں نظام عدل و قسط کو قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مدد مانگ رہا، معاذ اللہ اسے کسی مدد کی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ بندے کا امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہرحال اصل جو مضمون میں عرض کر رہا تھا اس آیت کا وہ کیا ہے، اور یہ ہے اس آیت مبارکہ کی اصل رہنمائی، وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو تبلیغ دین کا تعلق ہے اور دعوت دین کا تعلق ہے، یہ ایک فرد بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، 900 برس تک دعوت دے رہے، ایک ہی فرد ہے استقامت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے، قوم مان رہی ہے یا نہیں مان رہی، ریسپانس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے استقامت کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک اقامت کا تعلق ہے، دین کی اقامت، دین کو قائم کرنا، یا جو اس سورہ مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جمعیت درکار ہے، قوت درکار ہے، اور وہ جمعیت بھی نہایت منظم قسم کی جمعیت درکار ہے۔ لہذا یہاں جو فرمایا گیا کہ من انصاری اللہ، یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا، مجھے مددگار چاہیے، مجھے دست و بازو چاہیے، مجھے اعوان و انصار چاہیے۔ یہ بہت اہم نکتہ کی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ فرق ہے، دعوت و تبلیغ تنہا بھی آدمی کر سکتا کرتا، اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا کہ اللہ میں اپنی پوری زندگی یہ کام کرتا رہا، معذرۃ الی ربکم، وہ اللہ کے ہاں جا کر اپنا عمر پیش کر سکے گا، وہاں سرخرو ہوگا۔ لیکن اظہار دین الحق، دین کا غلبہ، اقامت دین، اس کے لیے جمعیت لازمی ہے، اس کے لیے ہے یہ قول جو ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، اللہ کے مشن کے لیے۔ اور بہت صحیح کہا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے اس اسلوب کو خوب ترجمانی کی ہے کہ میں تو چل رہا ہوں، میں چل پڑا ہوں، یہ انداز اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں تو چل پڑا ہوں، اب جس کو میرا ساتھ دینا ہو ساتھ دے،
واقعہ یہ ہے کہ بغیر اس کے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص منتظر رہے گا کہ ساتھی آئیں تو قدم بڑھاؤ، تو یہ کبھی بھی کام کا آغاز ہی نہیں ہو سکے گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ انسان ندا لگاتا رہے، صدا لگاتا رہے، پکارتا رہے من انصاری اللہ، لیکن جب تک کہ وہ جو دائی ہے اس کے اندر اس کی کمٹمنٹ اتنی گہری نہ ہو کہ کوئی اور ساتھ دیتا یا نہیں دیتا، مجھے اس راستے پر چلنا، اس وقت تک اس نوع کا کوئی قافلہ دنیا میں آج تک نہیں بنا۔ اس کی بھی ایک دوسری مثال جو ہے حیات ترکیبی جو ہے جمعیت کی کیا ہوگی۔ جب آپ کو جمعیت چاہیے اور منظم جمعیت چاہیے، اگر آپ کو دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے تو وہ فرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے جماعت درکار ہے، جمعیت درکار ہے، اور جمعیت اور جماعت بھی بہت منظم درکار ہے۔ اس کی حیات ترکیبی کیا ہوگی؟ وہ حیات ترکیبی جو ہے یہاں بیان کی گئی، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ گویا کہ نبی اور نبی کے ساتھی، اس سے وہ جمعیت وجود میں آتی ہے، وہ جماعت وجود میں آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے، یہی مضمون آیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ سورہ فتح کی آخری آیت میں، اور وہاں رب دیکھیے کہ آخری سے پہلی جو ہے لاسٹ بٹ 1 آیت وہ یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، گویا کہ اعوان و انصار، رفقا، ساتھی، ایک دائی اور دائی کے ساتھ اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے اس کے ساتھی۔ اس سے در حقیقت وہ جمعیت، وہ جماعت یا وہ تنظیم وجود میں آتی ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ آئندہ بھی یہی ہوگا، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دائی نبی ہوتے تھے، نبی معصوم بھی ہوتے تھے، اور نبی محبت وحی ہوتے تھے، ان کا ایک سلسلہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ مسلسل قائم تھا، جس سے کہ ہر وقت اور بر وقت ہدایت ملتی۔ کہیں اگر کوئی اجتہادی طور پر غلطی ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کے لیے تصحیح اور اس کے لیے صحیح رہنمائی پہنچ جاتی۔ لیکن آئندہ اب نبی کوئی نہیں، ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گویا کہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، اور جب نبی نہیں تو معصوم بھی کوئی نہیں، وحی کا سلسلہ بھی بند ہوا اور معصومیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو بھی ہوں گے ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اجتہادی خطائیں ہر شخص سے ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے انسان سے ہو سکتی ہے، ابو بکر سے ہو سکتی تھی، حضرت عمر سے ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی بعض غلطیوں کا احساس بھی ہوا ہے۔ انہوں نے وظائف کے سلسلے میں جو درجہ بندی کی تھی کہ جو درجے تھے صحابہ کرام میں، انہی کے اعتبار سے ان کے وظائف کے اندر بھی کمی بیشی کر دی، اس کی وجہ سے کچھ استقاد دولت ہو گیا۔ تو بعد میں وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں کہا کرتے تھے کہ لو استقبلت وقتا مرت، اگر کہیں وہ وقت دوبارہ آ جائے جو گزر چکا ہے، تو یہ جہاں پر دولت کا ارتکاز ہو گیا میں ان سے یہ دولت واپس لے کر اور فقراء میں تقسیم کر دی۔ لیکن یہ کہ بہرحال خطا اجتہادی ہر شخص سے ممکن ہے، لیکن یہ کہ رسول کا معاملہ ہوتا تھا معصوم۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ بھی دائی تھے، دعوت دے رہے، عجیبو داعی اللہ، یا قومنا عجیبو داعی اللہ۔ دائی ہونا مشترک ہے نبی اور غیر نبی میں، یہ اضافی بات ہے کہ نبی دائی ہے لیکن معصوم ہے اور محبت وحی ہے، اور آپ کے بعد جو بھی دائی ہے دین کا، وہ بہرحال دائی ہونے کے اعتبار سے تو وہ قدر مشترک ہے، لیکن یہ کہ وہ نہ معصوم ہے اور نہ اس پر وحی آتی، اس اعتبار کے فرق ہے۔ ورنہ اب بھی جو ہے تنظیمی وجود میں آئے گی وہ اسی بنیاد پر آئے گی، ایک دائی اور دائی کی دعوت پر لبیک کہنے والے اس کے ساتھی۔ یہ جو ہمارے ہاں کا اس وقت ایک خاص تصور ہے تنظیم سازی کا، جو مغرب سے وارد ہوا ہے، مل جل کر کوئی جماعت بنانا جس میں سب کے سب گویا کہ برابر کی حیثیت کے حامل ہوں، پھر وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کریں، یہ معاملہ کچھ اور تمازی اداروں کے لیے صحیح ہے، یا یہ کہ کسی اور طرح کے کاموں کے لیے یہ حیث تنظیمی یہ مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو کام ہے اقامت دین یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اس کے لیے جس نوعیت کی تنظیم درکار ہے، اس کی جو حیث تنظیمی ہوگی وہ یہی ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار۔ وہ گویا کہ اس کے اس مشن کے اندر اعوان و انصار بنتے ہیں، اس کے ساتھی،
اور اسی اعتبار سے ہم نوٹ کیجئے، جیسے یہ دو نسبتیں آئی ہیں، نسبت اللہ تو نصرت اللہ کی اور نصرت اللہ کے رسول کی یا داعی کی، اسی طریقے سے بیعت کی بھی دو نسبتیں ہیں۔ وہ لفظ جو ہم نے گزشتہ نشست میں اس آیت مبارکہ میں دستور توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، آخری کے الفاظ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ بندہ مومن کا اصل سودا جو ہوتا ہے، خرید و فروخت، وہ تو اللہ کے ساتھ ہے، خریدار اللہ ہے، اس لیے کہ جو قیمت وہ ادا کرے گا جنت میں اس کے اختیار میں ہے۔ سودا تو بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو بیع جو ہے وہ بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے، فروخت کیا ہے بندہ مومن نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ، بان لهم الجنہ۔ لیکن اس کے بعد جو فرمایا آخر میں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، خوشیاں مناؤ، تمہیں انبساط اور انشراح ہونا چاہیے، تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ اب اس کو نوٹ کیجئے کہ یہی لفظ پھر آیا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ مبایعت جیسے نصرت کی دو نسبتیں ہیں، نصرت اللہ کی، کونوا انصار اللہ، اور دوسری نسبت اللہ کے رسول کی نصرت، من انصاری الی اللہ۔ اسی طریقے سے بیعت کی بھی دو نسبتیں ہیں، ان الذین یبایعونک، اے نبی یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، کیونکہ بیعت کرتے ہوئے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، بیعت کرنے والے کا ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی موجود ہے جو غیر مرئی ہے، نظر نہیں آ رہا، یہ گویا کہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، یہ صرف دو فریقوں کے درمیان نہیں ہے، یہاں صرف فریقی معاہدہ ہے یہ، کہ ایک جو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وہ دست مبارک محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ جو بیعت کر رہا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک تیسرا ہاتھ اور ہے اور وہ اللہ کا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے یہی نصرت کی دو نسبت اور بیعت کی بھی دو نسبتیں، اور یہی در حقیقت بنیاد ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں یا نبی کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو تنظیم کی اساس تھی کہ داعی رسول ہے، تو جو امتی تھے جو ایمان لائے، وہ جس رشتے سے منسلک تھے اپنے داعی یا رسول کے ساتھ، وہ رشتہ ایمان ہے، ایمان سے بڑا تو رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ مضبوط تو معاہدہ کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول کی بات جس پر آپ ایمان لائیں اس کا تو ہر حکم ماننا آپ کے لیے واجب، اور نہ صرف یہ کہ حکم ماننا واجب ہے، اس پر اگر کہیں دل کے اندر بھی کوئی ملال پیدا ہو جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ اگر دو فیصلہ آپ کر دیں نبی، اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن حضور کے بعد اب جو بھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تنظیمی حیث وجود میں آئے گی، اب اس پر ایمان تو نہیں لایا جائے گا، وہ سلسلہ تو انبیاء کے ساتھ تھا، رسولوں کے ساتھ تھا، جو ختم ہو چکا۔ آئندہ کے لیے رہنمائی دینے کے لیے حضور نے بیعت لیے، ورنہ بیعت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو آپ پر ایمان لا چکے انہیں تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا تھا، کیسے ممکن تھا تو جو ایمان لا چکے ہیں وہ آپ کے کسی حکم سے سرتابی کریں؟ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے، اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دیکھا کہ انصار کچھ بولے، انصار کی طرف سے کوئی بات آئے، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جو 8 غزوات تھے یا جو سرایا تھے ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا تھا، سب کے سب مہاجر تھے، اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا انصار پہ کہ اگر یہ قریش مکہ چڑھائی کریں گے مدینے پر، آپ کا تعاقب کریں گے مدینے تک، تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی۔ گویا کہ وہ معاہدہ کور نہیں کر رہا تھا جب تک کہ قریش کی طرف سے کوئی چڑھائی نہ ہو جائے، اور یہاں حضور خود مدینے سے نکل کر انیشیٹنگ لے رہے تھے، اقدام فرما رہے تھے، اس سے پہلے کہ قریش کی طرف سے کوئی اقدام ہوا، لہذا آپ نے کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ لیکن اب جب کہ آپ کو وحی سے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک لشکر چڑھا آ رہا ہے 1000 کا لشکر، اور اب طرف مہاجرین کی جو نفری ہے وہ کفایت نہیں کرے گی، تو آپ کی خواہش تھی کہ انصار بھی شریک ہے، لیکن چونکہ وہ جو معاہدہ تھا بیعت عقبہ ثانیہ کا وہ اسے کور نہیں کر رہا، لہذا حضور بس دیکھ تو رہے بار بار انصار کی طرف، لفظاً کچھ نہیں کہہ رہے،
پھر کھڑے ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس خزرج تھے، اور خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا مدینے کے دونوں قبیلوں میں سے، لہذا گویا کہ وہ رئیس انصار تھے۔ انہوں نے پھر جو الفاظ عرض کیے ہیں کانکا تعمینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانے کے، فَإِنَّا قَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، اے نبی اب آپ بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 سال 3 سال قبل، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، لہٰذا اب ہمارے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں، جو آپ حکم دیں۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا مسرت سے۔ تو یہ بات تو لیجیے کہ نبی کے لیے تو اصل چیز تھی در حقیقت وہ ایمان، جس کی بنیاد پر ہر امتی کو آپ کا حکم ماننا ہے، لیکن آپ کے بعد اب بیعت واحد بنیاد ہے جس کی بنیاد پر، جس کی اساس پر وہ منظم جمعیت وجود میں آ سکتی ہے جو دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے چلیے، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ یہ جو نصف ثانی ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس میں ایک بڑی طویل تاریخ کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوراً ہی حضرت مسیح کے جو حواریین سے اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ گئی ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی شدید پرسیکیوشن حضرت مسیح علیہ السلام کے جو یہ حواریین سے اور جو آپ پر ایمان لائے تھے آپ کے مخلصین، انہوں نے صبر اور ثبات اور استقامت کی بڑی عظیم الشان ڈاکٹران رقم کی۔ شدید پرسیکیوشن ہوا ہے ان کا، بہت بری طریقے سے وہ ستائے گئے، لیکن یہ کہ ان کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے دوسرے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ ایسے ہی گویا یہاں مسلمانوں کے سامنے قابل تقلید مثال کی حیثیت سے حواریین کی بات آ رہی۔ انہوں نے صبر و ثبات اور استقامت کا ثبوت لیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ صورتحال تبدیل ہوئی۔ پھر یہ کہ جب رومن امپائر نے بحیثیت مجموعی عیسائی مذہب قبول کیا ہے، تو اب بہرحال جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سے انہیں غلبہ حاصل ہو گیا، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِینَ، اب وہ غالب ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ہے ان میں یقیناً سب سے بڑھ کر اب اہل ایمان ہو۔ اس وقت جو صورت دنیا میں اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ جو بھی ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی، یقیناً وہ عیسائیوں کی مدد سے ہوئی۔ اس سے پہلے عیسائی ان پر بری طریقے سے نہ صرف یہ کہ غالب رہے بلکہ یہ کہ ان کو سزائیں دیتے رہے۔ یہ کہ اب آپ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے صرف رسول نہیں بلکہ وہ تو تثلیث کی روح سے گویا کہ جو اقلوم اقانیم ثلاثہ ہیں الوہیت کے ان میں شامل ہے، اس اعتبار سے ان کو سولی پر چڑھانے والوں سے جتنی کوئی دشمنی ہو سکتی تھی عیسائیوں کی اس کو ہم تیاگ کر سکتے ہیں۔ تو بہت شدید جو ہے ان یہودیوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا حضرت مسیح علیہ السلام کا، انہیں مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، ان کی شان میں بدترین گستاخیاں کی، ان کو سزائیں ملی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو صورت بنی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسرائیل قائم ہوا ہے انہی کی بدولت، انہی کے سہارے سے۔ وزیر اعظم انگلستان کا جس نے بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے اسرائیل کے قیام کا جو ہے راہ ہموار کی ہے، اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو امریکہ کے سہارے سے قائم ہے، اپنے بل پر قائم نہیں۔ لیکن مانوی اعتبار سے ایک صورت عارضی طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہودی جو ہے ذہناً اور مانن عیسائیوں پر ایک اعتبار سے مسلط ہو گئے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، یہ جو مشاہدہ تھا علامہ اقبال کا 100% درست ہے، لیکن یہ ایک عارضی سی کیفیت ہے جو بہت جلد بدل جانے والی ہے، ورنہ صورت یہی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ صورتحال بدلے گی تو اس کے بعد جیسا کہ احادیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نزول کے بعد یہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، حدیث نبوی میں الفاظ ہے یقتل الصلیب و یقتل الخنزیر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھائے گئے اس کا یہ خاتمہ ہو جائے گا، حضرت مسیح علیہ السلام خود آ کر اس کی نفی کر دیں۔ اور عیسائیت موجودہ جو ہے وہ اسی عقیدے پر کھڑی ہے، ساری بنیاد ہی جو ہے وہ صلیب کا عقیدہ ہے۔ تو گویا کہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے۔ یقتل الخنزیر اس لیے کہ خنزیر آسمانی شریعتوں میں ہمیشہ حرام رہا ہے، لیکن یہ کہ عیسائیوں نے اس کو بھی حلال کر لیا، آپ نے دیا، اور آج سب سے زیادہ کنزمپشن جو ہے خنزیر کے گوشت کی وہ عیسائی دنیا میں ہے۔
اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ گویا کہ شریعت جو ہے صحیح شریعت پر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم کر دیں گے۔ گویا کہ اسلام اور عیسائیت اب ایک ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ پھر پورے عرضی پر ہوگا۔ تو فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اہل ایمان ہی کا غلبہ، وہ غلبہ پہلے عیسائیوں کے غلبے کی شکل میں ہوا یہودیوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا۔ فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي اسرائیل، تو ایمان لایا ایک گروہ۔ یہ ایک عجیب ہے قاعدہ عربی زبان کا، تنکیر جسے کہتے ہیں، جو اس میں نکرہ ہے، یہ کہیں تفخیم کے لیے آتا ہے کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کہیں تحقیر کے لیے آتا ہے کسی شے کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہیں یہ تکثیر کے لیے آتا ہے کثرت ظاہر کرنے کے لیے، کہیں تقلیل کے لیے آتا ہے قلیل قلت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہلے تو آیا ہے یہ تقلیل کے لیے، فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک نہایت قلیل گروہ تھا جو ایمان لایا حضرت مسیح پر۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور بہت بڑا جو ان کا یہ جو تعداد تھی وہ کفر کے اوپر اڑی نہیں۔ وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو پھر ہم نے تائید اور نصرت بہم پہنچائی ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہی ہوئے پھر غالب۔ یہ غلبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا مرحلہ اول عیسائیوں کا غلبہ یہودیوں پر اس صورت میں ہوا اور 2000 برس تک رہا ہے۔ عارضی سی ایک تبدیلی اس وقت جو ہوئی ہے مانند، وہ بھی در حقیقت تمہید ہے اس آخری غلبے کی کہ جو امت مسلمہ کے ذریعے سے ہونے والا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام پر صحیح معنی میں ایمان لانے والے یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو انہیں صحیح حیثیت میں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ روح منہ تو ہیں، وہ روح اللہ بھی ہے، لیکن ان کا مقام یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ایک بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس آیت مبارکہ کا بھی مطالعہ ختم ہوا اور سورہ صف کے مطالعے کی بھی تکمیل ہو گئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔